فکر لاحق ہو جائے گی. آدمی مرنے سے ڈرے گا, مرنے سے ڈرے گا. اب دیکھ لو کورونا کے نام پر جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں, جو لوگ غلو کر رہے ہیں, ماسک لگانا, سینیٹائزر یوز کرنا, ذرا ڈسٹینس مینٹین کرنا, ڈاکٹروں کی صلاح کر لو, الگ بات ہے. لیکن اتنا ڈر جانا, اتنا ڈر میں مبتلا ہو جانا کہ کھوتی میں راٹھنے کے لائے تو وہ بھی دھوکو اندر لگ جا رہا. میں نے دیکھا لیمبو تھوڑا ہے آدمی, میں پوچھا کیا کر رہے ہو بھائی؟ نہیں, ڈاکٹر ہم بولی ہر چیز دھوکو لے جانا. اس قدر ڈر میں مبتلا ہو جانا اور موت کا خوف اس طرح سے دماغوں پر, ارے دوسری بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جا رہے ہیں, ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں, صرف سوچ سوچ کے. عجیب و غریب معاملہ ہے یارو. ارے کورونا آئے یا نہ آئے, موت تو آنی یقینی ہے نا, موت کا آنا تو یقینی ہے. اس قدر ڈرو گے تو بھی مرو گے, نہیں ڈرو گے تو بھی مرو گے. فائدے میں کون رہا؟ جو نڈر ہو کے بے خوف ہو کر کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اللہ کو منا رہا ہے, معمول زندگی گزار رہا ہے, وہ آرام سے جی رہے ہیں. جب موت آئے گی جائیں گے. ڈر ڈر کے مرنے سے اچھا ہے نڈر ہو کے مرو. یہ ڈر ہی آدھی موت ہے, یہ ڈر ہی آدمی کو اندر سے بزدل بنا دیتا ہے. تو ڈر کو اور خوف کو دل سے نکالو. نمازیں پڑھو, مسجدیں آباد کرو, ذکر و اذکار کا اہتمام کرو, تلاوتیں کرو, اللہ کو منانے کی کوشش کرو. یہ کام ہے کرنے کے, یہ کام ہے کرنے کے. بعض لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک معلوم ہوا, لاک ڈاؤن کھل کر زمانہ ہوا, وہ ابھی بھی گھروں میں بند ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک بھی بات آئی. دیکھیے کتنا ڈر ہے. اگر یہ ڈر اللہ کے تعلق سے ہوتا تو, اللہ کی ذات کا ڈر اتنا دلوں میں ہوتا, خدا کی قسم جھٹکے میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. موت کا ڈر, ارے مرنا ہی ہے تو ڈر کے کیا فائدہ؟ الموت جسر, موت تو ایک پل ہے, ایک برج ہے جو محبوب کو محبوب تک پہنچاتی ہے, محب کو محبوب تک پہنچاتی ہے. اب جس کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق نہ ہو, اس کے دیدار کا شوق نہ ہو, اس کی زیارت کا شوق نہ ہو, اور دنیا کی محبت دل میں جگہ پکڑ لی ہو, تو وہ مرنے کو کیسے چاہے گا؟ موت مانگنا نہیں ہے, لیکن موت کی تیاری کرنا ضروری ہے. تیاری کیا ہے؟ نیک اعمال میں لگ جاؤ, رب کو منانے میں لگ جاؤ, توبہ و استغفار میں لگ جاؤ, ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرو. اور بڑے بڑے گناہ جو ہمارے معاشرے میں, مارکیٹوں میں, تجارت گاہوں میں, کارخانوں میں پھیلے ہوئے ہیں, یہ سود خوری, یہ رشوت خوری, یہ لوگوں کے حقوق مار مار کر کھانا, یہ کمیشن کے نام پہ سود کھانا, یہ چھوڑ دو میرے بھائیوں, بہت ہو چکا ہے. اگر یہ کام ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے تو عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالی ہم سب کو آزمائے گا. اس میں بروں کی صف میں اچھے بھی آ جائیں گے, جو تھپیڑے بروں کو لے جانے کے لیے آتے ہیں اس میں اچھے بھی جائیں گے, اور الگ الگ تو قیامت میں ہوں گے. وہاں کہا جائے گا کہ مجرموں الگ ہو جاؤ, مومنوں سے الگ ہو جاؤ, فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ. یہ تو وہاں ہوگا. یہاں اگر کوئی عذاب آتا ہے تو اچھے بھی جائیں گے, برے بھی جائیں گے, نمازی بھی جائے گا, بے نمازی بھی جائے گا, داڑھی رکھنے والا بھی جائے گا, داڑھی مڈانے والا بھی جائے گا, سود کھانے والا بھی جائے گا, حلال کھانے والا بھی جائے گا. ہمیں فیصلہ کر لینا ہے کہ اب بھی ہمیں اللہ کو ناراض کر کے جینا ہے, یا پھر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پلٹ جائیں. کیا وقت آیا نہیں آیا؟ تھوڑی سی ہمت کرو, ہر گناہ چھوڑنے میں اللہ ہیلپ کریں گے. تھوڑی سی ہمت کرو, پہلے ارادہ تو کرو, ایک قدم آگے بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ راستہ خود